يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقيدهم بروح منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المهدي المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. معزز سامعین کرام، خطبہ مسندہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ پر گفتگو کروں، ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ میں بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے سامنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز یہ، ایک بار ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات دونوں جہاں کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بنا میں ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہر دور میں اپنے محبوب بندوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان نظام اس دنیا میں تشریف لائے اور دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب دنیا میں نہ تو کوئی نبی تشریف لائے گا اور نہ ہی کوئی رسول اس دنیا میں دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لائے گا. دین کی دعوت و تبلیغ کا کام اب اس امت کے علماء کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے، اور اس دین کے علماء نے ہر دور میں اپنے علم، اپنی طاقت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق ہر دور میں علماء کرام نے دعوت و تبلیغ کے خدمات انجام دیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر اس زمانے تک بے شمار لاکھوں لاکھ علماء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے دینی خدمات انجام دی. مگر ان علماء میں بعض ایسی شخصیتیں بھی ہیں جن کو سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی آج لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں. ان کے علم کی وجہ سے ان کا نام بھی زندہ ہے اور جو انہوں نے خدمات انجام دیے ہیں وہ کام بھی زندہ ہے. برادران اسلام، بے شمار علماء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی اپنی ضرورت، اپنے علم کے مطابق خدمات انجام دیے. آج میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو نہ تو آپ کے بعد اور نہ ہی آپ سے 200-400 سال پہلے آپ کی مثل کوئی شخصیت ملتی ہے. یہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل، اپنے افعال کے ذریعے سے ہر طرح سے اسلام کی خدمت کے انجام دیا. جنہوں نے لوگوں کی دلوں میں
عشق رسول اور محبت رسول کو پیدا کیا، جن کو ان کے علم اور ان کے عشق کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لوگ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی اور مانتے بھی ہیں۔ میری مراد امام اہل سنت وجد دین و ملت اور شاہ امام احمد رضا خان فاضل مدنی رحمۃ اللہ۔ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جس میں امام اعظم و خلیفہ کی فقاہت بھی ہے، امام بخاری کی علم حدیث بھی ہے، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کرامت بھی ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بھی۔ معزز سامعین کرام، امام اہل سنت نے اہل سنت و جماعت کے لیے جو خدمات انجام دیے ہیں، جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو دور دور تک آپ کا ثانی آپ کو نظر نہیں آئے۔ آپ کی ولادت 1272 ہجری بریلی شریف محلہ جسولی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے قرآن پاک کی اسی آیت سے اپنی سن ولادت کی کیا ہے تصدیق کی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنے طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ معزز سامعین کرام، حضور اعلیٰ حضرت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، آپ نے 1000 کتابیں تصنیف فرمائی۔ ہندوستان نہیں بلکہ عرب و عجم میں آپ تمام علماء کی سیرت کا مطالعہ کریں، ایک شخصیت کو چھوڑ کر سارے علماء میں سے کوئی بھی عالم ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے 1000 کتابیں تصنیف، چاہے عرب کے علماء ہو چاہے ہندوستان کے علماء ہو، سارے علماء کی سیرت اٹھا کر دیکھتے، صرف ایک شخصیت ملتی ہے، اور وہ ہے امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ دوسری جو شخصیت ہے وہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دو شخصیتوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اپنے آپ میں مثال ہے۔ فتاوی رضویہ جو پہلی جب اس کی تصنیف ہوئی تھی اور جب اس کو پہلی بار شائع کیا گیا تو 12 جلدوں میں کیا ہے اس کو شائع کیا، جس میں 11,000 صفحات تھے، اور ہزاروں مسائل پر یہ کتاب کیا موجود، اور ان میں ان مسائل کو جمع کیا گیا ہے جو آپ کے پاس موجود تھے۔ بہت سارے ایسے فتوے تھے جو موجود ہو ہی نہیں سکا، جو موجود ہی نہیں تھا وہ سیدھا ہو گئے، مل ہی نہیں پائے۔ بہت سارے فتوے اس میں جمع نہیں کیے جا سکتے۔ جو فتوے آپ کے پاس موجود تھے ان کو جمع کیا گیا تو 12 جلدیں بنی، اور 11,000 صفحات پر یہ کتاب کیا ہے آپ کی ایک کتاب ہے۔ اور اس طرح سے تقریباً بہت ساری کتابیں، اور ساری کتابوں کو نکالا جائے تو 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی، اور ہر فن میں لکھے ہیں۔ 56 سے زیادہ علوم آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، 56 سے زیادہ علوم۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی اور جب آپ کی بسم اللہ خوانی کا رسم شروع ہوا تو جب آپ کے استاد آپ کو پڑھانے کے لیے آئے، آپ کے ذرا علم دیکھیں، یہ ایسی شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا کیا۔ ایک معمولی سے 4 سال سے کم عمر تھی، استاد کے پاس جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور استاد نے جب پڑھانا شروع کیا تو آپ پڑھتے رہے، اور جب لام علیم پر پہنچے تو آپ خاموش ہو گئے۔ استاد بار بار کہتے رہے مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کے پاس ہی آپ کے دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا استاد جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے مطابق پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت نے اعتراض کیا تھا، دادا جان اس سے پہلے جتنے علوم آئے ہیں وہ سب کے سب مفرد تھے، تنہا حرف تھے، یہاں پر بھی لام کو تنہا ہونا چاہیے، لام کے ساتھ الف کو کیوں ذکر کیا گیا؟ آپ نے قاعدہ دیکھا ہوگا، سبھی حضرات نے قاعدہ پڑھا ہوگا، الف سے لے کر جب یہاں تک پڑھتے ہیں تو لام علی کے الف ایک ایسا حرف ہے جہاں پر 2 حرف آتے ہیں، لام اور بیچ میں الف، اس طرح سے 2 حرف،
آقا حضرت نے اعتراض کیا کہ دادا جان سارے حروف کہاں تھے مفرد تھے، یہاں پر لام الف کو ایک ساتھ دو حروف کو مرکب کیوں ذکر کیا؟ 4 سال کی عمر نہیں ہوئی ہے، ابھی 4 سال سے عمر کم ہے، مگر آقا حضرت کے اعتراض دیکھیے، آپ کے دادا جان فرماتے ہیں بیٹا، اور یہ بھی اعتراض کیا کہ اس سے پہلے الف کا ذکر ہو چکا تھا، پھر لام کے ساتھ الف کو کیوں ذکر کیا گیا؟ تو آپ کے دادا جان فرماتے بیٹا جو تم نے پہلے الف پڑھا ہے وہ الف نہیں بلکہ حمزہ، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس لیے اس کو لام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرا اعتراض کیا، دادا جان اگر بات ایسی ہے کہ الف ساکن ہوتا ہے اس کو اس لیے لام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو پھر لام کے ساتھ ہی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ با کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، تا جیم اور بھی سارے حروف ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا گیا، لام کے ساتھ کیوں پڑھا گیا؟ یہ اعتراض سن کر آپ کے دادا جان خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور آپ کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا سنو، لام اور الف میں صورتن اور سیرتن بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ صورتن تو اس طرح سے کہ جس طرح لام لکھا جاتا ہے ویسے ہی الف بھی لکھا جاتا ہے، اور سیرتن اس طرح کہ جب لام کو لکھتے ہیں تو لام کے بعد الف آتا ہے، مثال کے طور پر اگر لام لکھنا ہو تو لام الف زبر لا اور میم ساکن ہوتا ہے، لام الف زبر لا اور میم ساکن، تو لام کے بعد الف آئے، تو کہہ رہے ہیں کہ سیرتن اس طرح سے اس کا تعلق ہے کہ لام کے بعد فوراً الف آتا ہے جب لام بولتے ہیں، اسی طرح جب الف کو بولتے ہیں تو الف کے بعد فوراً لام آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر نہیں بھی ہے مگر اتنا بڑا اعتراض کیا کہ بڑے بڑے عالم بھی اس اعتراض کو نہیں کر سکتے، اور آپ کے دادا جان نے بخوبی اس اعتراض کا جواب دیا اور اعلیٰ حضرت مطمئن ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا آگے چل کر بہت بڑا ہے، اور ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 56 سے زیادہ آپ کو علم بتایا اور آپ نے 4 سال کی عمر میں مناظرہ مکمل کر دیا، اور آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی پڑھتے تھے فوراً آپ کو یاد ہو جاتا۔ ایک دن جو آپ کے استاد آپ کو پڑھاتے تھے آپ کو ایک کمرے میں لے کے کمرہ بند کرنے کے بعد پوچھا بیٹا بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ مجھے پڑھانے دیر نہیں لگتی تمہیں یاد ہو جاتا، میں جسے دیکھ کر پڑھاتا ہوں تم اسے زبانی کتاب بند کر کے سنا دیتے ہو، مجھے بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ معزز سامعین کرام یہ تھی صلاحیت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم لدنی عطا کی، اور آپ کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے استاد محترم آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے تو استاد آپ کو زبر پڑھاتے تھے اور اعلیٰ حضرت ہمیشہ اس کو زیر پڑھتے، بار بار کوشش کی، استاد بار بار کہتے رہے کہ اسے زبر پڑھے مگر اعلیٰ حضرت اسے زیر ہی پڑھتے رہے۔ وہیں پر آپ کے دادا جان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے قرآن اٹھایا اور قرآن اٹھا کر جب دیکھا تو واقعی وہاں پر زیر تھا جس کو اعلیٰ حضرت زیر پڑھا کرتے تھے، اور جو قرآن استاد لے کر اعلیٰ حضرت کو پڑھا رہے تھے اس قرآن کے زبر لکھا ہوا تھا کاتب کی غلطی کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیت عطا کی تھی کہ بچپن میں بھی آپ سے زیر اور زبر کا فرق نہیں ہو سکتا، اس طرح سے آپ کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، حضور اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کیا۔ ناظرہ کا مطلب قرآن پاک کو دیکھ کر صحیح مخارج اور اس کے جو قاعدے اور قانون ہیں اس کے مطابق پڑھنا۔ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ناظرہ مکمل کر دیا، اور جب 6 سال کی عمر میں تو بڑے بڑے علماء کرام کی ایک محفل تھی، 12 ربیع الشریف کا موقع تھا، آپ نے میلاد شریف پر ایک ایسی شاندار تقریر کی کہ بڑے بڑے عالم بھی وہ جیسی تقریر نہیں کر سکتے۔ 6 سال کی عمر میں بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں آپ نے میلاد شریف کے موقع سے میلاد کے متعلق آپ نے ایک شاندار خطاب کیا۔ جب 8 سال کی عمر میں تو آپ نے عربی میں مدرسوں میں پڑھائی جانے والی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہدایت النو جو عربی میں لکھی ہوئی ہے جس کا لوگ ترجمہ نہیں کر پاتے، اعلیٰ حضرت نے 8 سال کی عمر میں اس کی شرح عربی میں لکھی۔ شرح مطلب گائیڈ، اس کی گائیڈ عربی میں لکھی، عربی کتاب تو اس کی گائیڈ عربی میں لکھی۔ 8 سال کی عمر میں 13 سال 10 مہینے جب 4 دن کے ہوئے تو آپ نے اس دور کے تمام مروجہ علوم پر دسترس حاصل کی، اور آپ کے سر پر دستار بندی کیا ہے ہوئی، اور آپ فراغت کے بعد جس دن آپ علم دین حاصل کرنے سے فارغ ہوئے اسی دن آپ نے مسئلہ رسالت کو لکھا، اور پہلا مسئلہ لکھنے کے بعد
اپنے والد نقی علی خان کی بارگاہ میں لے کر پہنچتے ہیں اور مسئلہ پیش کرتے ہیں. آپ کے والد محترم اس مسئلے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور جو کرتے ہیں اور اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹا احمد رضا آج کے بعد تم اس سارے فتووں کے کیا ہے جواب لکھو گے. مسند افتاء پر 13 سال 10 مہینے اور 4 دن کی عمر پر آپ نے کیا مسند افتاء پر بیٹھ کر فتوا لکھنا شروع کیا اور عمر کے آخری حصے تک آپ فتوا لکھتے ہیں اور تقریباً 1000 سے زائد مختلف علوم میں اور مختلف فن میں آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی اور بعض کتابیں تو ایسی ہیں جس میں ایک بھی نقطہ موجود ہے. پوری کتاب میں کہیں پر بھی نقطہ موجود نہیں ہے. یعنی ایسے حروف کا کیا استعمال کیا گیا جس میں نقطہ ہی نہیں. اور بعض کتابیں ایسے بھی لکھی ہیں جس میں ایسے حروف کا استعمال کیا گیا جس میں نقطہ موجود ہے. کوئی حرف ایسا نہیں استعمال ہوا جس میں کیا نقطہ نہ ہو. یا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ حضور اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ علم لدنی کا ہی کمال ہے. معزز سامعین کرام بے شمار خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اعلیٰ حضرت کو عطا کی تھی اور آپ کی علمی صلاحیت کا اندازہ اس بات میں لگے. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کو فقہائے کرام بھی کیا ہے حل نہیں کر پاتے. فقہائے کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ ان کے متعلق اور بھی سارے جو ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت علامہ علاؤ الدین نے دجل مختار نے ایک مسئلہ لکھا اور انہوں نے جماعت واجب نہ ہونے کے آزار کو ذکر کیا. وہ کون کون سے عذر ہیں جس کی وجہ سے جماعت واجب نہیں ہوتی. آپ نے بہت سارے مسائل لکھے. سخت مریض ہو اس پر جماعت واجب ہے. کوئی لکڑا ہے کوئی اندھا ہے. سخت بارش ہو رہی ہے جماعت واجب نہیں. اسی پر آپ نے یہ بھی مسئلہ لکھا کہ ارادہ تو سفر اگر سفر کا ارادہ ہو تو اس پر بھی جماعت کیا ہے واجب نہیں. یہ مسئلہ لکھا. بعد کے علماء نے جب اس کی تشریح لکھنی شروع کی تو اس میں اختلاف ہوا. حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عبارت کی تشریح کی تو آپ نے فرمایا اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جماعت قائم ہو چکی ہو اور سفر قافلہ چھوٹنے کا خوف ہو تو جماعت واجب نہیں ورنہ مسافر پر جماعت واجب ہے. یعنی اگر یہ صورت نہ ہو تو مسافر پر جماعت واجب ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھے. یہ علامہ صاحب نے لکھی ہے. رد المختار میں یہ عبارت کی اس عبارت کی تشریح میں لکھا. حضرت علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ مسافر پر جماعت واجب ہے. اب دونوں فقہاء میں اختلاف ہو گیا. حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مسافر پر جماعت واجب ہے اور حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ مسافر پر جماعت واجب ہے. اب فقہاء کرام علماء کرام میں اختلاف ہو گیا کہ فتویٰ کس پر دے. حضرت علامہ شامی کے متعلق دے یا حضرت علامہ بدر الدین عینی کے متعلق دے. اگر حضرت علامہ شامی کے متعلق دیں گے تو حضرت علامہ بدر الدین عینی کے خلاف ہوگا اور حضرت علامہ بدر الدین عینی کے متعلق فتویٰ دیں تو پھر حضرت علامہ شامی کے خلاف ہوگا. اس کا کوئی تطبیق کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس مسئلے پر پڑی تو آپ جلد المختار میں فرماتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں. علامہ شامی نے جو یہ کہا ہے کہ مسافر پر جماعت واجب ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اگر مسافر حالت قرار میں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ. اور علامہ بدر الدین عینی نے جو یہ فرمایا ہے کہ مسافر پر جماعت واجب نہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مسافر حالت فرار میں ہے تو اس پر کیا ہے جماعت واجب نہیں. حالت قرار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی منزل پر پہنچ جائے اور وہاں پر 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ شخص مسافر ہے. اس پر لازم ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو جماعت کے ساتھ پڑھے. اور فرار کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص سفر کر رہا ہو حالت سفر میں ہو یعنی بس یا ٹرین پر سفر کر رہا ہے تو حالت سفر میں ہے قرار میں نہیں ہے فرار میں ہے تو اس کے لیے لازم اس پر جماعت کیا ہے واجب نہیں ہے. یعنی جب وہ نماز پڑھے گا تو تنہا نماز پڑھ سکتا ہے اس پر جماعت کیا واجب. اعلیٰ حضرت فرماتے اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں. یہ حضور اعلیٰ حضرت کی کیا ہے علمی صلاحیت کی بنیاد پر تھا. جس مسئلے میں بڑے بڑے علماء کرام نے خاموشی اختیار کی اور جس مسئلے کو بیان کرنے سے کیا ہے قاصر رہے اعلیٰ حضرت نے 2 لفظوں میں اس مسئلے کو کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ خصوصیتیں حضور اعلیٰ حضرت کو عطا کی تھی. ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
انہیں حضرت اللہ در المختار میں یہی ایک اور مسئلہ تھا، وہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں، حضرت علامہ علاؤالدین فرماتے ہیں کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں جس کو تھوک سے بٹھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو تھوک سے بٹھانا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک حدیث نقل کیا، قرآن وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ سب سے محبوب قرآن پاک ہے۔ اب فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم ہے یا قرآن پاک کیا ہے عظمت والے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے کیا ہے اعظم ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعظم ہے۔ علماء کرام، فقہائے کرام، مجتہدین کرام کے درمیان کیا اختلاف ہوگا؟ حضرت علامہ شامی جب اس مسئلے کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، جب اس مسئلے پر پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس مسئلے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا علم مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کو فضیلت دوں، اس لیے کہ قرآن بھی افضل ہے، رسول اللہ بھی افضل ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو فضیلت دوں گا تو دوسرا کیا ہے دوسرے کو فضیلت کر دے۔ حضرت علامہ شامی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی جواب نہیں، خاموشی اختیار کر لی، مگر حضور اعلیٰ حضرت جب اس مسئلے پر کیا لکھتے ہیں تو جد المختار میں فرماتے ہیں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ پر یہ مسئلہ کیا ہے واضح ہو چکا ہے، مجھے خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے اعظم ہے، ان کی مراد قرآن پاک سے مصحف شریف ہے، یعنی مصحف شریف یعنی قرآن پاک جس پر لکھا ہوا ہے کاغذ اور سیاہی جو ہے وہ مراد ہے۔ اگر قرآن پاک سے مصحف شریف مراد کیا جائے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ کوئی ذات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اگر قرآن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت دی جائے جو کہ عبدی ہے تو یقیناً قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ لہذا یہ بات میرے سامنے واضح ہو چکی ہے، اگر قرآن سے مراد مصحف ہوگا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل و اعلیٰ ہے، اور اگر قرآن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مراد ہوگی تو یقیناً قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت فرما دی اور فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے تو اس سے ان کی مراد قرآن سے مصحف شریف یعنی جس میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے کاغذ اور سیاہی پر، یقیناً اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ قرآن افضل ہے تو اس سے ان کی مراد قرآن سے مراد ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور وہ حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ عبدی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حدیث ہے، اور یقیناً عبدی جو ہے وہ حدیث پر کیا ہے افضلیت رکھتا ہے، لہذا اس وقت قرآن افضل ہوگا۔ اللہ حضور اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس مسئلے کی وضاحت کر۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں خود فقہاء کے درمیان اختلاف ہو گیا، جس کو فقہاء کرام بھی واضح نہ کر سکے، اعلیٰ حضرت نے دو لفظوں میں اس کو چند لمحوں میں اس کی وضاحت کر دی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اعلیٰ حضرت کو ایک خاص علم عطا کیا تھا، علم لدنی عطا کیا تھا جس کو انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا۔ وقت ہو چکا ہے، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرت سے گزارش کروں گا کہ کل سے حضور اعلیٰ حضرت اس مسجد میں کیا ہے منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بعد نماز مغرب کیا ہے تشریف رکھیں، انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد پروگرام شروع ہو جائے گا اور عشاء سے پہلے کیا ہے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، اس سے اعلیٰ حضرت کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر ثواب تعلیم حاصل کریں اور اپنی